کسی ملک میں ایک بہت ہی مہربان بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ رات کے وقت بادشاہ کے دربار میں آ کر اچھی اچھی کہانیاں بادشاہ کو سناتے، طرح طرح کے سوال پوچھتے۔ نصف رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ بادشاہ کی عوام اس سے بے حد خوش تھی کہ وہ دربار میں موجود ہوتے، لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور اس طرح سب لطف اندوز ہوتے اور بادشاہ سے بھی سوال پوچھتے۔ بادشاہ بھی ان کو جواب دیتا۔ بادشاہ بہت ہی مہربان اور رحم دل والا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، اب میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، مجھے اپنے سلطنت سنبھالنے کے لیے ایک عقل مند دانا لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، جواب کے لیے 5 منٹ کی مہلت دوں گا، اور جو نوجوان 5 منٹ میں یہ جواب دے گا، اس کی شادی میں اپنی بیٹی سے کر دوں گا اور وہ اس طرح یہاں کا بادشاہ بن جائے گا۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب لوگوں نے کہا، جناب آپ بہتر سمجھیں۔ بادشاہ کے حکم میں ملک بھر میں اعلان کروا دیا گیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں ایک جنگل کی آگ کی طرح بچوں پھیل گئی۔ سب نوجوان سوال سننے اور جواب دینے کے لیے تیار تھے۔ اگلے دن سب نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور سوال سننے کا انتظار کرنے لگے۔ بادشاہ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا، سن لو پیارے نوجوانوں، میں صرف ایک سوال، آسان سا سوال آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ 5 منٹ کی مہلت ہوگی اور 5 منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور جو اس کا جواب درست دے گا وہ اگلا بادشاہ ہوگا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرا سوال غور سے سننا اور عقل سے کام لینا ہے۔ سوال کچھ یوں تھا پیارے بچوں کہ آپ کے پاس ایک گھر کے لیے رقم ہے، آپ ایک گاؤں میں جائیں گے اور جتنی رقم ہوگی گاؤں میں جا کر پیسوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، یعنی اگر 10 ہیں تو 20 ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ اس رقم سے ایک گھر بنوائیں گے۔ گھر بنوانے کے بعد جتنی رقم بچے گی، ان پیسوں کو لے کر آپ دوسرے گاؤں میں چلے جاؤ گے اور دوسرے گاؤں میں جا کر ان پیسوں میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، یعنی کہ آپ وہاں محنت کرو گے اور اتنا اضافہ ہو کہ وہاں پر بھی ایک گھر بنوا سکیں۔ یاد رکھیں، جس رقم سے آپ نے پہلا گھر بنوایا ہے، اگلے گاؤں جا کر اتنی ہی رقم میں دوبارہ گھر بنوانا ہے، اور جو رقم بچے گی وہ تیسرے گاؤں لے جانی ہے اور تیسرے گاؤں میں جا کر پھر پیسے کما کر ان میں اضافہ کرنا اور یہاں پر بھی ایک گھر بنانا ہے، اور یہ گھر بھی اتنی ہی رقم میں بنے گا۔ تینوں گھروں کو ایک جیسی قیمت میں بنایا جائے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ گھر سے آپ نے کتنی رقم لی، کس طرح خرچ کی۔ 5 منٹ کی مہلت ہے۔ بادشاہ کا سوال سن کر سب حساب لگانے لگے۔ 4 منٹ بعد رحیم بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ بادشاہ نے دوسرے نوجوانوں کی طرف دیکھا، کوئی بھی اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بادشاہ نے رحیم کو اجازت دے دی۔ رحیم بولا، بادشاہ سلامت، میں اپنے گھر سے 7,000 روپے لے کر ایک گاؤں جاؤں گا۔ اس رقم میں اتنا ہی اضافہ ہو جائے گا، یہ 14,000 ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک گھر 8,000 میں بنواؤں گا اور باقی رقم جو 6,000 بچے گی وہ لے کر دوسرے گاؤں میں چلا جاؤں گا، اور وہاں پر رقم میں اضافہ ہوگا، یعنی اب یہ رقم 12,000 ہو جائے گی، اور اس میں 8,000 کا پھر گھر بنواؤں گا اور تیسرے گاؤں چلا جاؤں گا۔ اب میرے پاس 8,000 کا گھر بنوانے کے بعد 4,000 بچیں گے، اور پھر وہاں پر 4,000 سے 8,000 کر کے وہاں پر دوبارہ سے 8,000 کا گھر بنواؤں گا۔ اس طرح تینوں گاؤں میں ایک ہی قیمت کے گھر بنا لوں گا۔ اور یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ رحیم کی دانائی پر دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور بولا کہ اب آپ کا یہ بادشاہ ہے اگلا۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اور اس طرح وہ اس گاؤں کا ایک نیا بادشاہ منتخب ہو گیا۔